السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہان۔ ناظرین، سینئر صحافی ایاز امیر کی بہو سارہ انعام کے قتل کیس کے حوالے سے نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ایاز امیر صاحب کی عدالت میں پیشی تھی۔ انہیں 1 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا تھا، لیکن عدالت نے انہیں مزید 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا، جبکہ ان کے صاحبزادے شاہنواز امیر کو مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کل ایاز امیر صاحب کی سابقہ اہلیہ سمینہ شاہ بھی عدالت میں پیش ہوئی، کیونکہ پولیس کی جانب سے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے اور سمینہ شاہ اپنی ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے عدالت میں پیش ہوئیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سمینہ شاہ کے کردار کے حوالے سے بات کریں گے کہ سارہ انعام کے قتل کے دوران سمینہ شاہ کا کیا کردار تھا اور ان کے بیٹے شاہنواز امیر نے سارہ انعام کو قتل سے پہلے اپنی والدہ کو کیا میسج کیا تھا، رات کے 12 بجے کے بعد انہوں نے اپنی والدہ کو کیا میسج کیا تھا اور ان کی والدہ نے اس میسج کا کیا رپلائی کیا، اور سارہ کے قتل کا سمینہ شاہ کو کب علم ہوا اور اس قتل کے بعد ان کا ریئیکشن کیا تھا، اور سارہ انعام کے قتل کا علم ہونے کے بعد سمینہ شاہ نے پہلا کیا کام کیا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سمینہ شاہ کل عدالت میں پیش ہوئی ہیں۔ عدالت میں پیش ہو کر سمینہ شاہ نے عدالت کو بتایا کہ ان کا اس قتل کے واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ قتل جس کمرے میں ہوا اس کمرے میں وہ موجود نہیں تھیں۔ جب قتل ہوا اس وقت وہ صبح کے وقت کچن میں موجود تھیں۔ پھر انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جو FIR ایاز امیر کے صاحبزادے شاہنواز امیر کے خلاف درج ہوئی ہے، اس FIR میں سمینہ شاہ کا نام پہلے نہیں دیا گیا تھا۔ FIR میں پہلے ان کا نام نہیں تھا، لیکن مقتولہ کے چچا نے بعد میں ایاز امیر اور سمینہ شاہ پر قتل کا الزام لگایا، اس قتل میں سہولت کاری کا الزام لگایا اور کہا کہ یہ لوگ بھی باقاعدہ اس قتل میں اپنے بیٹے کے ساتھ ملوث ہیں، تو ان کو بھی تفتیش کے لیے گرفتار کیا جائے۔ سمینہ شاہ نے قتل کی اس رات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ رات تقریباً 12:37 پر انہیں ان کے صاحبزادے شاہنواز امیر کا ایک میسج ملا، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ سارہ اپنی رخصتی کے حوالے سے پریشان ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اس کے والدین سے اس کی رخصتی کے حوالے سے بات کریں۔ میں نے یہ میسج پڑھ کر میں سو گئی۔ صبح جب میں کچن میں تھی، صبح میں جاگی تو مجھے نہیں علم تھا کہ ان دونوں کے درمیان رات بھر کوئی جھگڑا ہوتا رہا ہے۔ تقریباً 9:12 پر سمینہ شاہ کا کہنا ہے کہ میں اپنے گھر کے کچن میں موجود تھی کہ مجھے ایاز امیر صاحب کا فون کال ایک ریسیو ہوئی، جس میں ایاز امیر صاحب نے بتایا کہ شاہنواز امیر نے اپنی بیوی کا مرڈر کر دیا ہے۔ میں فوری طور پر جا کر کمرے میں دیکھوں، اگر وہ زندہ ہے تو اس کو طبی امداد مہیا کی جائے۔ سمینہ شاہ کا کہنا ہے کہ فون سننے کے بعد میں فوراً روم کی جانب دوڑی اور جب میں وہاں گئی تو سمینہ کا کہنا ہے کہ سارہ انعام کو شاہنواز امیر نے قتل کرنے کے بعد واش روم میں باتھ ٹب میں اس کی لاش رکھ دی تھی اور پانی کا ٹیپ کھلا ہوا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی اور جب پولیس آئی تو میں نے ہی دروازہ کھولا اور شاہنواز امیر کے روم تک لے کر گئی، تو میں نے بھی ایک ذمہ دار شہری کا کردار ادا کیا ہے، لہٰذا اس قتل میں میرا کوئی کردار نہیں ہے۔ ناظرین، آپ نے سمینہ شاہ کا یہ بیان سن لیا، لیکن اگر اس بیان کا بغور جائزہ لیا جائے تو ہمیں سمینہ شاہ اس قتل سے مکمل طور پر بری الذمہ قرار نہیں دی جا سکتی۔ سمینہ شاہ کا یہ کہنا کہ ان کا اس قتل سے کوئی کردار نہیں ہے، اس بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ جب شاہنواز امیر نے ان کو میسج کیا تھا اور سارہ کی رخصتی کے حوالے سے بات کی تھی تو انہوں نے اس وقت اس میسج کا رپلائی کیوں نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اس میسج کا رپلائی کرتے تو انہیں معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہوتا اور وہ اس کو اچھے طریقے سے سالو کروا دیتی، بجائے اس کے کہ معاملہ آگے بڑھتا، لڑائی کا آغاز ہوتا یا لڑائی بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچتی کہ قتل تک نوبت جا پہنچتی۔ اگر سمینہ شاہ اپنے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس میں ایک ساس کا کردار ادا کرتی، ایک والدہ کا کردار ادا کرتی، تو سارہ انعام کو قتل ہونے سے بچایا جا سکتا تھا۔
اگر وہ اپنے بیٹے کی رخصتی کے پیغام کے جواب میں کوئی رپلائی کرتی انہیں معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہوتا، لیکن انہوں نے اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس میسج کا رپلائی کیوں نہیں کیا؟ کیا ان کے لیے یہ معاملہ اتنا سنگین نہیں تھا؟ وہ اس بات کو اتنا غیر اہم کیوں لے رہی تھیں؟ اس کو انہوں نے سیریس کیوں نہیں لیا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس روز یا اس رات شاہنواز امیر اور سارہ انعام کے درمیان بیسک جھگڑا جو ہے وہ رخصتی کے ایشو پر ہی شروع ہوا ہو، کیونکہ سارہ نے اپنے والدین سے خفیہ نکاح کیا تھا۔ وہ اس نکاح کو مزید خفیہ نہیں رکھ سکتی تھی، اس لیے اس کی خواہش تھی کہ جلد از جلد اس کے والدین کو منایا جائے اور اس کو رخصت کر کے صحیح طریقے سے یعنی عزت دار فیملیز کی طرح اس کے گھر والوں کی عزت بھی اس میں رہے اور اس کی اپنی عزت بھی معاشرے میں قائم رہے، تو اس کو ایک مشرقی روایات کی طرح باعزت طریقے سے رخصت کر کے اس گھر میں لایا جائے۔ لیکن ثمینہ شاہ نے اس معاملے کو سیریس نہیں لیا اور جس سے یہ معاملہ آگے بڑھا، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رخصتی سے بات شروع ہوئی ہو اور اس کے بعد پھر پیسوں کی تکرار اور پھر گاڑی کے ایشو سے ہوتی ہوتی قتل تک جا پہنچی ہو۔ پھر دوسری بات یہ کہ ثمینہ شاہ کا کہنا ہے کہ میں اس وقت جب قتل ہوا تو میں اس وقت کچن میں موجود تھی۔ آپ رات کو 12 بجے وہاں پر موجود ہو، آپ کو یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ایک گھر ہے، وہاں پر 2 کمرے ہیں اور ایک کمرے میں لڑائی ہو رہی ہے اور وہ لڑائی اتنی سنگین ہو کہ آپ تک اس کی آوازیں نہ پہنچ رہی ہوں؟ چونکہ یہ اس طرح تو ممکن نہیں ہے۔ یہ اب پولیس کا کام ہے کہ وہ اس گھر کا جائزہ لے کہ اس گھر کو کس طرز پر یہ گھر بنا ہوا ہے، کیا گھر کے 2 پورشن ہیں، شاہنواز امیر جو ہے وہ گھر کے ایک پورشن میں رہتا تھا اور سارہ شاہ جو ہیں وہ گھر کے دوسرے پورشن میں رہتی تھی، جس کی وجہ سے انہیں میاں بیوی کے اس جھگڑے کی آوازیں نہیں آئیں۔ اگر گھر کے 2 پورشن نہیں ہیں، اگر نارمل طریقے سے جسٹ کمروں کی سیپریشن ہے، تو کمروں کی دیواریں جو ہے وہ کنکریٹ سے بنی ہوئی تھیں کہ 2 میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ کسی کی بیٹی کو ڈمبل سے پیٹ رہا ہے، اس کے سر پر گلدان مار رہا ہے، اس کے فون کو ڈمبل سے توڑ رہا ہے، اس کے پاسپورٹ کو کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے اور ایک وحشی درندہ بنا ہوا ہے، اور ماں کو اپنے بیٹے کی یہ آوازیں نہیں آ رہی۔ یہ امپاسبل بات ہے، اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناظرین، سارہ انعام کے قتل جیسا المیہ ان معاشروں میں جنم لیتا ہے، ان گھروں میں جنم لیتا ہے جہاں پر بڑے ایک کمرے میں ہونے والی میاں بیوی کی لڑائی کو 2 میاں بیوی کی ذاتی لڑائی قرار دے کر اس سے دور ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ورنہ ہمارے جو مشرقی معاشرہ ہے، ہمارے مشرقی معاشروں میں ایک جوائنٹ فیملی کا حسن ہی یہی ہے کہ اس میں بڑے ایک سایہ دار درخت کا کردار ادا کرتے ہیں، اور بچے اگر کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو سنپ کر کے بر وقت کوئی بڑا المیہ رونما ہونے سے روک دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر سارہ شاہ بھی اس وقت ایک ذمہ دار بزرگ کا کردار ادا کرتی ہیں اور رات کو ہی ان کے کمرے میں جا کر ایون فون کر کے معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کرتی، اور اگر انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا کہ معاملہ سنگین ہے تو وہ ان کے روم میں چلی جاتی، تو دونوں بچوں کو سمجھا کر دونوں کو کول کیا جا سکتا تھا، اور ہو سکتا تھا کہ یہ واقعہ جنم نہ لیتا اور بیچ بچاؤ میں معاملہ صلح صفائی سے یہ سالو ہو جاتا، اور اس وقت ایاز امیر فیملی جس ثانیے سے دوچار ہے، جس مصیبت سے دوچار ہے، اس مصیبت کو ٹالا جا سکتا تھا۔ پھر ناظرین، اس واقعے میں پولیس کو کی گئی کال کے حوالے سے بھی ہمیں 2 تضادات نظر آ رہے ہیں۔ ایاز امیر صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے نے انہیں سارہ انعام کی پکچر سینڈ کی اور قتل سے آگاہ کیا، اس کے فوری بعد انہوں نے آئی جی کو فون کیا اور فون کال کر کے پولیس کو اس فارم ہاؤس روانہ کیا، جبکہ ثمینہ شاہ کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے لاش کو دیکھا تو انہوں نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی، اور جب پولیس فارم ہاؤس آئی تو اس فارم ہاؤس کا دروازہ بھی ثمینہ شاہ نے کھولا تھا۔ اب ان دونوں میں سے سچا کون ہے؟ پہلی کال پولیس کو کس نے کی تھی؟ ایاز امیر صاحب نے کی تھی یا ثمینہ شاہ نے کی تھی؟ اس کی تحقیقات کرنا پولیس کا کام ہے۔
پھر ایک سوال جو مجھے تنگ کر رہا ہے، جو میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے، وہ یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں بھی بات آ رہی ہوگی۔ سمینہ شاہ کا کہنا ہے کہ جس وقت قتل ہوا اس وقت وہ کچن میں موجود تھیں۔ اگر وہ کچن میں موجود تھیں تو کیا وہ اکیلے اس وقت اپنا ناشتہ بنا رہی تھیں؟ گھر میں کوئی اور ملازم نہیں تھا؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ سمینہ شاہ جو اس ایج میں ہیں، اس ایج کے دوران ان کے پاس کوئی ملازمہ 24 گھنٹے کے لیے موجود نہ ہو؟ پھر یہ کہ اتنے بڑے فارم ہاؤس کی دیکھ بھال کے لیے درجنوں نوکروں کی ضرورت ہوتی ہے، ملازموں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ملازم اس وقت کہاں تھے جس وقت یہ قتل ہوا؟ کیا ان تمام ملازموں کی چھٹی کر دی گئی ہے؟ کیا کوئی خاتون ملازمہ گھر میں موجود نہیں تھی؟ کیا سمینہ شاہ جو ہیں وہ اپنے گھر میں اس فارم ہاؤس میں بالکل تنہا رہتی ہیں؟ کسی خادمہ کی، کسی ملازمہ کی انہیں سہولت اس گھر میں میسر نہیں ہے؟ ان تمام سوالات کی جانچ پڑتال کرنا پولیس کا کام ہے، اور یقیناً پولیس اس پہلو پر بھی کام کرے گی۔ پھر ناظرین، اس قتل میں جو ہم سمینہ شاہ کا ایک افسوسناک پہلو سامنے آیا ہے کہ ایک کرائم رپورٹر نے اس بات کو کوٹ کیا ہے اور بتایا ہے کہ جب وہ پولیس وہاں پر پہنچی تو لاش کی بے حرمتی ان کو ہوتی ہوئی وہاں پر نظر آئی۔ کرائم رپورٹر نے کا کہنا ہے کہ پولیس کا کہنا ہے کہ جب پولیس وہاں پر پہنچی تو لاش برہنہ حالت میں تھی، اگرچہ ان کے ساتھ لیڈیز پولیس بھی تھی، لیکن انہوں نے جب وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے گھر والوں سے کوئی چادر مانگنا چاہی، تو گھر سے سارا انعام کی لاش کو ڈھانپنے کے لیے ایک چادر تک میسر نہیں کی گئی، اور پولیس والے باہر سے جا کر 2 کپڑوں کے ٹکڑے لائے اور اس کے بعد انہوں نے سارا انعام کی لاش کو کور کیا، اس کو ڈھانپا۔ اب یہاں پر سمینہ شاہ کا انتہائی افسوسناک کردار نظر آتا ہے کہ سمینہ شاہ خود اپنے زبان سے یہ بات عدالت کو بتا رہی ہیں کہ اور ہوش و حواس میں بتا رہی ہیں کہ انہوں نے کمرے میں جا کے لاش کو دیکھا کہ وہ اس وقت باتھ ٹب میں موجود تھی۔ پھر اگر جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے پولیس کو فون کیا یا ایاز امیر صاحب نے پولیس کو فون کیا، تو ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے خود جا کر دروازہ کھولا۔ جب ان کو پتا ہے کہ پولیس اندر آ رہی ہے، پولیس کو اندر لے کر آ رہی ہیں، تو ان کا فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ پولیس کو اندر داخل ہونے سے پہلے اس لاش پہ ایک کپڑا ڈال دیتی۔ ان کے بیٹے نے تو اس عورت کے ساتھ جو بے ایمانہ سلوک کیا، جو غیر انسانی سلوک کیا، جو غیر اخلاقی حرکات اس کے ساتھ کی، لیکن شاہنواز امیر کی والدہ کا یہاں پر کیا کردار ہے کہ انہوں نے وہ ایک لاش کو عزت کے ساتھ ڈھانپ بھی نہیں سکی، اور ان کی باہر پولیس نے اس لاش کو جو ہے وہ اس حالت میں دیکھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان حویلیوں میں آپ اگر دیکھیں کہ یہ جاگیردار فیملی ہے، اور یہ جاگیردار فیملی تو اپنے گھر کی رکھی ہوئی ملازموں اور ملازمین جو خواتین ملازمائیں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے یہ لوگ اتنے ٹچی ہوتے ہیں کہ ان کی خواتین ملازماؤں کو اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھ لے تو یہ جاگیردار ان کی آنکھیں نکال لیتے ہیں۔ تو ایک لڑکی، ایک عورت، ایک خاتون جو آپ کے گھر کی عزت ہے، آپ کے بیٹے کی عزت ہے، آپ کے خاندان کی عزت ہے، اس کی لاش کی یہ تذلیل کیوں کی گئی؟ اس کا سوال پولیس کو سمینہ شاہ سے، اس سوال کا جواب پولیس کو سمینہ شاہ سے ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ پھر اس کیس کے دوران سمینہ شاہ کی جو ضمانت قبل از گرفتاری ہوئی ہے وہ بھی عقل سے بالا تر ہے۔ ایاز امیر صاحب جو اس گھر میں موجود نہیں تھے، قتل کے وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، جنہوں نے خود پولیس کو اطلاع کر پولیس وہاں پر بھیجی، ان کو ضمانت قبل از گرفتاری دینے کی بجائے اسی روز گرفتار کر لیا گیا، اور جو خاتون اس روز اس موقع پر وہاں پر موجود تھی، اس گھر میں وہاں پر موجود تھی، اس چھت تلے موجود تھی جہاں پر یہ قتل ہوا، اس خاتون کو گرفتار کرنے کی بجائے ان کی ضمانت قبل از گرفتاری دے دی گئی، ان کو ابھی تک شامل تفتیش نہیں کیا گیا۔ پھر ناظرین، انتہائی اہم سوال یہ ہے کہ قتل کے وقت سارا انعام برہنہ حالت میں کیوں تھی؟ کیا شاہنواز امیر نے سارا انعام کو قتل سے پہلے غیر انسانی سلوک کا نشانہ بنایا، کوئی انسانیت سوز ظلم کا نشانہ بنایا، یا دونوں میاں بیوی بیڈ روم میں عام جوڑوں کی طرح ایک خوشگوار موڈ میں موجود تھے، اور خوشگوار موڈ سے ہوتے ہوتے بات بگڑی اور قتل تک پہنچی؟ اس حوالے سے پولیس کو لازمی تفتیش کرنی چاہیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی
گفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔